نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اس کی صرف 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 آیات میں ثمرات ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان اگر حقیقی ہے، واقعی ہے، صحیح ہے، قلبی یقین والا ہے تو اس میں کیسے پھل لگتے ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے نقطہ نظر میں، طرز عمل میں۔ پھر 3 آیتوں میں پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ جو 3 آیتیں آج اب میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجول کی حیثیت سے۔ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں گے، مال ہے، اسباب ہیں دنیاوی، یہ تمام چیزیں۔ لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ اپنی ذاتی حیثیت میں، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت میں۔ اس فرد نوع بشر کی 2 یوں سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے۔ ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی۔ یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص کا؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال، میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے ہیں، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزوئیں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے کی۔ پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے، اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی یوں سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے۔ لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا، اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کہ ایمان نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل مختلف ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔
جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے۔ جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، چاہے کسی ذریعے سے آئے۔ کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا۔ آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے۔ اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا۔ ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا، چیوکدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر۔ اس بات کو یقین کے درجے میں جان لیجیے، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں، کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، نہیں، اس نے پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے، اور یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی۔ وہ فعال وہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ ہے وہ ثمرات ایمانی کا تذکرہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اے اللہ، اگر تیرے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، میں مطمئن ہوں، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، اس پر صدمہ کاہے کا؟ کوئی اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی بھلائی اس میں بھی مضمر ہوگی۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، تو جانتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تجھے علم حاصل ہے۔ انک تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تیری طرف سے آیا خیر ہے۔ تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا ہے، یہ ایمان حقیقی کا ثمرہ اول ہے۔ شکوہ، شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ نہیں، اس سب سے انسان نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آندھی چل رہی ہے اور تیز جھکڑ، چٹان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو آیا جو گیا، جو ملا جو چھن گیا، کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے۔ عام طور پر جو انسان غافل ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سنا رہا ہوں آپ کو۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازل کرتے ہیں اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، ہماری طرف سے بے توجہی کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچی تو مایوس ہو کر رہ جاتا. یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتی. نعمت آئی ہے شکر، تکلیف آئی ہے صبر. سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش. سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرح بہا، بڑا جو ہے خوش ہوتا ہے. لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا. خوشی میں پھولے نہ سمانا، اب پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے. ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی کرم ہوا ہی نہیں، ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں، ہمارے لیے تو کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں. انتہائی ناشکرا، بھول گیا سب کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا. ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا قلبی. سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 49 ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ الْقُنُوطُ، انسان جو ہے بھلائی مانگنے میں تو تھکتا ہی نہیں، مانگتا رہتا مانگتا رہتا مانگتا رہتا، جتنا دے دیں اور حل من مزید. لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر یئوس، مایوس ہو کر، قنوط، نا امید ہو کر رہ جاتا. یہ دو انتہایں میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. یہ کیفیت ہو گئی تو یہ انتہا ہے، یہ کیفیت ہو گئی تو یہ انتہا ہے. سورہ ہود میں فرمایا آیات نمبر 10 و 11 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب انسان کو ہم اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر وہ اسے چھین لیتے ہیں تو مایوس اور نا امید ہو کر رہ جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر کبھی تکلیفوں کے بعد ہم اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا اب میرے دل اندر دور ہو گئے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ نہایت جو ہے وہ خوشی میں اپنے آپے میں نہیں سما رہا اور فخر کر رہا ہے بہت. اس بحث کا نقطہ عروج ہے سورہ فجر کی آیات 15 اور 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا حال عجیب ہے. جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے دنیاوی، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ آزماتا ہے اسے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. یہ بڑا لطیف مقام ہے قرآن مجید کا، بہت کم لوگ اس کی گہرائی میں اتر سکے. اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے مجھے عزت دے دی، کیا خرابی ہوئی اس میں؟ اللہ نے ذرا رزق تنگ کر دیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. بھائی اللہ ہی کی بات کر رہا ہے نا، دیا بھی تو اس نے اور اگر نہیں دیا تو بھی اس نے. کوئی شرک تو اس میں نہیں آیا، کوئی کفر اس میں نہیں آیا. گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ تم اس کو عزت سمجھ رہے ہو، وہ عزت نہیں ہے، آزمائش ہے. کچھ تمہیں دیا ہے تو جانچنے کو، پرکھنے کو نہیں، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، جواب نہیں کرنی پڑے گی. اسے دنیا کی عزت نہ سمجھو، وہ آزمائش ہے. اگر کوئی سختی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو یہ بھی ذلت نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. دونوں کیفیات بالکل برابر ہیں. آزمائش کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. لیکن جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی. غلط. عزت تو وہ ہوگی جو آخرت میں جا کر ملے، وہ عزت ہوگی. اور اگر یہاں کوئی چھین لیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. غلط.
ذلت تو وہ ہوگی کہ آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے۔ اس کا اگلا ایک اور سٹیپ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا یہ برابر ہو گئے، دونوں امتحانی شکلیں ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ جس کو دنیا میں عزت سمجھا جا رہا ہے وہ زیادہ سخت امتحان ہے بنسبت اس کے جسے دنیا میں ذلت سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی آپ پر۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حال میں بھی واقعتاً اللہ کو یاد رکھیں۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا نہیں ہوتی، عیش میں تو ہے کھا رہے پی رہے عیش کر رہے، یاد خدا کہاں آئے گی؟ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا؟ وہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا جس میں غفلت طاری ہوگی۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے۔ جب زیادتی ہو جائے گی، بہتات ہو جائے گی تو غفلت طاری ہو جائے گی، تو وہ گھاٹے کا سودا۔ یہ نقطہ نظر انسان کا ہو جانا چاہیے دنیاوی حوادث اور دنیاوی مصائب کے بارے میں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ ام المصبحات میں یہ مضمون آیا ہے، وہ تو پھر سورہ حدید جب پڑھیں گے پوری تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس آیت کا ترجمہ یہاں پر بھی کر دیجئے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے، اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے۔ ایسے نہیں کہ اچانک، جسے ہم کہتے ہیں بولڈ فرام دی اسکائی، بولڈ فرام دی ہیون، نہیں، کوئی چیز نہیں آتی، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے جاتی رہے اس پر رنج مت کیا کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور یہ کہ زیادہ فخر نہ کیا کرو اور زیادہ خوشیاں نہ منایا کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اکڑنے والے شیخی خورے جو ہیں کہ نعمتیں زیادہ ہو گئیں تو گردن اکڑ گئی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ پینڈولم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں تو انسان میں آتا ہی ہے۔ اچھی بات آئی تو کچھ خوشی ہوگی، کوئی تکلیف آ گئی تو کچھ نہ کچھ رنج تو ہوگا، لیکن ایک ہے غفلت۔ غفلت میں یہ کہ کچھ مل گیا تو پھولے نہیں سنوار رہے خوشی میں، اور کچھ چھن گیا تو انتہائی مایوس ہو گئے۔ یہ پینڈولم جو ہے جتنی اس کی وسعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ سے انسان دور ہے، محجوب ہے، غافل ہے۔ جتنی اس کے اندر جو ہے کمی ہو جائے گی، تھوڑا بہت اثر تو ہر انسان پر ہوتا ہے۔ فتح ہے تو یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی خوشی تو ہوگی، شکست ہوئی ہے تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے رنج تو ہوگا، لیکن یہ کہ شکست ہو گئی ہے تو ہمت ٹوٹ گئی، اب آئندہ حوصلے جواب دے گئے اور بالکل جو ہے انسان شل ہو کر بیٹھ رہا، یہ نہیں۔ اور اگر فتح ہو گئی تو شادیانے بج رہے، عیش ہو رہے، طرب ہو رہا، کچھ نہیں۔ یہ ہے یہ پینڈولم، جتنا بھی اس کی سوئنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہے، اور جتنا یہ کم ہوگا اتنا ہی گویا کہ حقائق سے وہ آگاہ ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، یہ مطلب نہیں۔ یہ ٹھیک ہے فلاں شخص نے مارا، مجھے تو لگا ہے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو لگا ہے، اس کے مارنے سے نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، یہ بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس نے مارا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے سزا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآن مجید میں تاکیداً قصاص میں زندگی ہے۔ ایک ہے معاف کر دینا، اگر فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس کی ہمت ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا، اور ایک شکل یہ کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آئندہ نہیں کرے گا یہ کام۔
اگر آپ نے معاف کیا، فرض کیجئے کہ نظریہ آئے کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا، اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی، اگر اس کے آثار ہوں تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استئصال ہو سکے، یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر۔ سزائیں نہایت سخت ہیں، ہمارے یہاں بے نظیر نے تو کہہ دیا تھا وحشیانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، سخت سزائیں ہیں۔ ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت سزا ہے، لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے، چوری نہیں رہے گی۔ باقی آپ جتنی سزائیں دے دیں، چوری کا کوئی جو ہے آپ سد باب کر ہی نہیں سکتے۔ امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ ہے وہ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، قانون ہے، سب کچھ ہے، چوری ہے، ڈاکے ہے، ہائنس کرائم موجود ہے، سخت ترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے، وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا تھا، چوری ختم ہو گئی تھی۔ اگر قتل کے قصاص کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی، یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پستول سے تو پھر اس کے ولی نے، اس کے وارث نے پستول ہی سے اسے مارا، اور کسی نے اگر کسی کو ذبح کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد کیسا امن و امان ہوا پورے افغانستان کے اندر۔ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جاتے طالبان کے دور میں، کہیں کوئی غضب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ تو ایریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ۔ جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے، لہذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسلیم و رضا ہے، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ اس طرح۔ بھائی تم ہو کون؟ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو، اللہ اللہ خیر اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر سرخرو ہو جاؤ، اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا، بس اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورى کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جن پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے۔ لہذا اس کا مطلب راضی برضائے رب کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں، ظالموں کا سے انتقام نہ لیں، ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ ضرور جان لیجئے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں، غصے میں، رنج میں بالکل بجھ کر رہ گئے اور ہمت جواب دے گئی، کمر یہ شکل درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے، یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اب دوسرا پہلو